ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کہ پاک کلام قرآن مجید کی دوسری سورہ البقرہ اور یہ قرآن مجید کی 7 بڑی سورتوں میں سے ہے، لیکن ان 7 میں سے سب سے بڑی سورت یہ سورہ البقرہ. سورت کا نام البقرہ ہے کیونکہ البقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا قصہ گائے والا موجود ہے، اس لیے سورت کا نام البقرہ ہے، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے. یہ سورت بڑی فضیلت والی، بڑی شان والی اور بڑے مقام والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اور اس کی تلاوت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اقرأوا سورۃ البقرہ، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطل. سورۃ بقرہ کا حاصل کرنا یہ برکت ہے، سورۃ بقرہ کا چھوڑنا حسرت، ندامت ہے، اور جادوگر اس سورت کی تاب نہیں لا سکتے. آج کل بڑے مسائل میں سے ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے گھر میں جی چھینٹے پڑتے ہیں جی خون کے، ہمارے گھر میں شان ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے تو ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ. ڈرے ہوئے پریشان، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے جو اپنے ماننے والوں، قبول کرنے والوں کو دنیا آخرت کی گارنٹی دیتے. کیسا دین ہے یہ؟ اب یہ حدیث آپ سنیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اس گھر کے اندر جادوگر، جادو، شیاطین، جنات، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ سائے، یہ طویل، فلاں فلاں، سب ختم. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان.
کتنے لوگ ہمیں ملے، ہم نے ان کو بتایا کہ آپ باوضو رہیں، لیٹرین کی دعا جو دعا ہے اس کی پابندی کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جاتے ہوئے دعا پڑھیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان، جنوں اور جنیوں سے، کیونکہ جب آدمی ننگا ہوتا ہے اس وقت شیطان خوش ہوتے ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں۔ یہ دعا پڑھو، گناہوں کو چھوڑو، سورۃ بقرہ پڑھو 40 دن گھر کے اندر، اور اللہ سے دعا مانگو، سنتا ہے وہ دعائیں، اور صدقہ خیرات کرو، سب کچھ ختم ہو۔ لیکن نہیں، میرا تو کم از کم تجربہ ہے کہ جتنے لوگوں کو پریشانیاں تھیں کوئی نہیں مجھے ان میں سے ملا باوجود کہنے کے کہ جنہوں نے گھر میں باقاعدہ 40 دن سورۃ بقرہ پڑھی ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ ہاں جی کرتے ہیں جی کرتے ہیں جی پڑھتے ہیں، بھی 40 دن سورۃ بقرہ پڑھو۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی ضروری نہیں کہ وہی سارا پڑھے، کچھ وہ پڑھ لے کچھ وہ پڑھ لے۔ میں نے پھر یہ بھی بتایا کہ سارے ایک ٹائم پڑھنی ضروری نہیں ہے، 12 14 15 گھنٹے کا دن ہے، کچھ صبح پڑھ لو، کچھ حصہ دوپہر کو پڑھ لو، کچھ ٹائم عصر کو پڑھ لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہمارے مصائب ہیں، کئی دفعہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو زبان کے متعلق اور اخلاق اور معاملات اور لین دین کے متعلق ہدایات ہیں، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، بدگمانی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، غصہ نہ کرو، بھائیوں کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی سے پیش آؤ، کوڑ حسد بغض نہ رکھو۔ واللہ ان باتوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو، خاندانوں کو، برادریوں کو، گھروں کو جہنم اور مصیبت بنا رکھا۔ تو یہ بات اس وقت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جادو ٹونے، جنات، شیاطین، ڈر، خوف، ہر چیز چلا جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی بڑی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹھا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے، آواز آئی، جیسا دروازہ کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، وہ میرے پاس آیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے دروازوں میں سے یہ دروازہ آج ہی کھلا ہے جب سے بنا ہے، اور یہ جو فرشتہ آیا یہ آج ہی آیا ہے دنیا پہ۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام سارے نبیوں رسولوں کے پاس وحی لاتے تھے، ساری جو کتابیں آئیں وہ وحی لاتے تھے، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی لاتے تھے، لیکن اسپیشل فرشتہ آیا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آج زمین پر آیا ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 روشنیاں دے کے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ خوش ہو جاؤ ان 2 روشنیوں کے ساتھ جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں اور تجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو نہیں ملی۔ ان میں ایک تو سورہ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت ہے، اور رات کو گھر دکان کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی پڑھنا یہ حفاظت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ، اور یہ آیت اس لیے افضل ہے کہ اس میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، ایک آیت میں 16 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے باقاعدگی سے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، مرے گا جنت میں جائے گا۔ ایسی یہ سورت بقرہ فضیلت والی اور مرتبے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی کوہان ہے، کوہان، دیکھیں نا اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یہ قرآن کی کوہان ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ 7 صورتیں بڑی بڑی شروع والی جو بقرہ سے شروع ہوتی ہیں، 7 صورتیں یہ جس نے حاصل کر لی وہ بڑا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، سورت بقرہ اور آل عمران، ان کی تلاوت کیا کرو۔ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں پڑھنے والے کے لیے اوپر سایہ بادل صاحبان بن جائیں گی، یا پرندوں کے 2 جھنڈ جیسے ہوتے ہیں اوپر اس کے ہوں گے، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے۔ یہ سورت بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کا مطلب ہے کاٹے ہوئے حروف، علیحدہ علیحدہ حرف۔ دیکھیں نا آپ نے قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھا ہے، پڑھتے ہو، سنتے ہو، تو حروف سے بنا ہوا ہے نا۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب میں ذال ہے، الف ہے، لام ہے، کاف ہے، ذالک، تو ایک آپ کے سامنے ایک کلمہ بن گیا۔ آپ سنتے الحمدللہ، الف لام ہا میم دال، لام لام ہاں ملا تو کلمہ بنا، لیکن الف لام میم کوئی کلمہ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ حروف ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کئی صورتوں میں، جیسے یاسین، یا اور سین، الف لام را، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ صورتوں کے شروع میں ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں۔ ان کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا بالکل کوئی معنی نہیں۔ دیکھیں ان کا مفہوم جو ہے، ان کا مطلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، واللہ عالم بمرادہ، اللہ کو پتہ ہے کہ الف لام میم کا، یاسین کا، الف لام میم را کا کیا معنی، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے قرآن کے شروع میں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ حروف تہجی الف با تا سا جیم ہا خا، یہ حروف تہجی ہیں نا 29، تو یہ بھی تو حروف ہیں، الف لام میم تو ہے نا، الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں دیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، تو یہ مقصد الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو لہذا مفہوم مطلب تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا یہاں کوئی مقصد نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حروف تہجی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں الف لام میم کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے ہیں، اس کو تابعین نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الف لام میم یا یاسین یا الف لام را قرآن مجید کے شروع میں، یہ اللہ نے چیلنج دیا ہے قرآن کے مخالفین کو، جو کہتے تھے نا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے، اپنی طرف سے بنا کے ہمیں پیش کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ دیکھو تم عربا ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، عربی کے نشیب و فراز جانتے ہو، عربی کے ماہرین ہو، عربی تمہارے گھروں سے نکلی اور تم عربی کے بہت مہارت رکھنے والے لوگ ہو،
اور جو تم عربی تمہاری جو زبان ہے انہی حروف سے بنی ہوئی ہے نا، الف لام میم، الف لام صاد، با تا سا، یہی حروف ہے نا جن سے عربی بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان بنا لیتا ہے، اگر کسی انسان کے پاس میں ہے ایسا کلام قرآن جیسا، تو پھر یہ حروف تو تمہارے پاس بھی ہیں۔ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آؤ بناؤ، آؤ بناؤ، کرو پیش۔ اور فرمایا جیسے آگے آ رہی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر کہ یہ اللہ کی طرف سے جو نازل نہیں ہے، محمد نے خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ایک صورت ہی بنا لو، ایک صورت بنا لو اس جیسے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو عربی ہیں، آپ بھی عربی ہیں، اور تم ان حروف کو جانتے ہو۔ اگر ان کو جوڑ کے کوئی انسان کلام بنا سکتا ہے تو تم سارے اکٹھے ہو کر، سارے مل جل کے ایک صورت بنا لو۔ اگر تم سارے اکٹھے ہو کر باوجود عربی خطیب فصیح بلیغ ہونے کے، عربی کے ماہر ہونے کے، اگر تم سارے اکٹھے ہو کے ایک صورت نہیں بنا سکتے تو محمد سارا قرآن کیسے بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ چیلنج ہے قرآن کے مخالفین کو، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جہاں بھی یہ حروف آتے ہیں نا، آگے قرآن کا تذکرہ ہے۔ یہی سورۃ بقرہ آپ سن رہے ہیں، الف لام میم کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یاسین والقرآن الحکیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ الغرض جہاں بھی یہ حروف ہوتے ہیں اس کے بعد قرآن کا، کتاب کا، وحی کا، قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کے مخالفین جو ہیں ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر محمد بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ ایک آدمی کہا میں بڑا شاہ سوار ہوں، میں بہت سواری کرتا ہوں گھوڑا، تو اچھا تو باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ گھوڑا ہے اور یہ میدان ہے، ذرا بگا کے دکھاؤ، محاورہ ہے نا، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، یہ حروف موجود ہے نا، تمہارا بھی ہو نا، بناؤ۔ اور پھر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو امی ہے، کہتے ہیں ماں کو، جیسے ماں سے پیدا ہوا، کسی کی شاگردی نہیں کی، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس نے قلم کتاب نہیں پکڑی، کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، اور تمہارا برابر فصیح بلیغ عربی کے ماہرین ہو کر، خطیب شاعر ہو کر جب محمد یہ قرآن پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم حیرت سے حیران ہو کے اس کا منہ دیکھتے ہو کہ یہ بول کہاں سے رہا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ نا کہ یہ اللہ کا کلام۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ کتاب پڑھنے والوں سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھو، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ میں تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کا کیا معنی لا ریب فیہ؟ بہت زوردار طریقے سے اللہ نے قرآن کی صداقت بیان کی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں کہا شک نہ کرو، یہ بھی معنی ہے اس کا کہ شک نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے لا تربو فیہ، اس میں شک نہیں، شک نہ کرو، یہ نہیں کہا لا ریب فیہ، اس میں شک شبہ ہے ہی نہیں، کرنا نہ کرنا کیا، اس میں تو شک ہے ہی۔ جیسے حج کے متعلق فرمایا نا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور جو حج مقرر کرے، قصد کرے، حج کرنے جائے، تو فرمایا حج کے اندر نہ تو کوئی فسق و فجور، نافرمانی والی بات ہو، نہیں ہے، حج میں فسوق نافرمانی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ حج سے ان چیزوں کا کیا تعلق؟
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حج میں نافرمانی نہ کرو، حج میں بے حیائی نہ کرو، حج میں جھگڑا نہ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ حج میں نافرمانی ہے ہی نہیں، بے حیائی ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے ہی نہیں۔ یہ بہت زوردار، ان چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ فرمایا لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں، شک شبہ ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ پہلے اللہ نے کہا ایک پورا قرآن بناؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ تم کہتے ہو محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ پھر اللہ نے کہا اچھا چلو، سارا قرآن نہیں لا سکتے نا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے، اچھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو، تم نہیں کر سکو گے، اور آگے فرمایا آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ آج دنیا میں کتنی ترقی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے اندر تعلیم ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی، بہت مہارتیں ہیں تعلیم کی، اور بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، اور بہت لوگ پڑھے لکھے، ادیب، خطیب، فصیح بلیغ دنیا میں موجود ہیں۔ اور ذہانت کتنی کہ دیکھو کیا یہ موبائل، کمپیوٹر نیچے بیڈ کے اوپر رکھ کے رخ ٹھیک کرتے ہیں، سینکڑوں میل تک رسائی کرتے ہیں۔ اتنی مہارت، ذہانت، تعلیم، ترقی کے باوجود قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا یہ چیلنج آج بھی۔ پہلے نبیوں رسولوں کے جو معجزات تھے ان کے ساتھ چلے گئے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے قرآن کی شکل۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صداقت، حقانیت بیان کرنے کے لیے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم کہتے ہو محمد سارا قرآن بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو سنو، سارا قرآن تو دور کی بات ہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ بنا کے ہمارے ذمہ لگاتا، قرآن کا کچھ حصہ بنا کے اپنی طرف سے ہمارے ذمہ لگاتا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو پکڑ لیتے اور اس کی شاریں کاٹ کے رکھ دیتے، دنیا کی کوئی طاقت محمد کو ہم سے چھڑا نہیں سکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو محمد سارا قرآن بنا کے ہمارے ذمہ لگاتا گیا، اور میں اللہ احکم الحاکمین، خالق مالک رازق جبار قہار، زمین و آسمان کا مالک، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا، بڑے بڑے طاقتور دنیا میں آئے، ان کو جو ہے رگڑا دیا میں، تمہیں ایسے میں خاموش، محمد میرے ذمہ باتیں لگاتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اپنے دماغوں میں یہ بات راسخ کرو، رچ بس جائے کہ قرآن کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، یہ کسی بندے نے نہیں بنایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی کتابیں تھیں ان میں تعریف ہو گئی، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں کیونکہ میں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اور قرآن کی میں نے ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہارون رشید مسلمانوں کا بہت بڑا خلیفہ حکمران تھا، اس کے پاس ایک کاتب آیا کرتا تھا، یعنی یہودی آیا کرتا، وہ کاتب تھا، اس کو ہارون رشید کہتا تھا کہ تو اسلام قبول کر لے، کہتا اچھا، آتا تھا چکر لگاتا تھا، ہارون رشید اس کو اسلام کی دعوت دیتا، کہتا اچھا سوچیں گے۔ ایک دفعہ آیا تو وہ مسلمان،
ہارون رشید نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اسلام سے متاثر کیا؟ اس نے کہا تو مجھے کہتا تھا نا کہ اسلام قبول کر، میں کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ میں ان ساری کتابوں کو، ان کے ماننے والوں کو، یہ جتنے جو ہے نا دینوں والے، میں ان کو ذرا آزماؤں۔ میں کاتب تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں یہودی تھا ہی میں پہلے، لیکن جو یہودیوں میں نیک کام ہے نا، جن کو یہودی اچھا کام سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق کہ اس سے انسان نیک بنتا ہے، بڑا پارسا بنتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان کا بڑا نظریہ جو ہے اس کے مطابق میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو میں یہودیوں میں بہت نیک اور معزز معتبر بن گیا۔ جب میرا مقام ان میں بن گیا تو میں نے تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے اس کے کئی نسخے لکھے اپنی طرف سے، جو بھی کتاب وہ تھی اس میں تبدیلی کر دی۔ ایک تو وہ پہلے تبدیل شدہ ہے نا، لیکن پھر بھی جو اس کی ترتیب تھی تبدیل ہونے کے بعد میں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا، نسخے میں نے لکھے کئی اور تبدیلی کر دی، اور وہ میں نے یہود میں تقسیم کی۔ یہودیوں نے میرے ہاتھ چومے، بڑے خوش ہوئے، اتنی اچھی لکھی تم نے، اور بہت اچھا ہے تو، بہت اچھا۔ چل گئی۔ میں نے کہا ان کا بھی کوئی حال نہیں۔ پھر میں عیسائی ہو گیا۔ عیسائیوں میں جو نیکی کے کام ہیں نا، جن کو وہ پارسائی والے نیکی والے کام سمجھتے ہیں، وہ میں نے کیے۔ میں عیسائیوں میں معتبر ہو گیا، نیک بن گیا، بڑا مشہور ہو گیا، میرا ان میں ایک مقام بن گیا۔ تو میں نے پھر انجیل جو تبدیل شدہ تھی پہلے، میں نے اس کے نسخے لکھے اور میں نے اس کے اندر کافی تبدیلیاں کر دی، اور وہ میں نے تقسیم کر دی۔ عیسائی بڑے خوش ہوئے، میرے ہاتھ چومے، اور مجھے جناب بہت زیادہ میری پذیرائی کی۔ میں نے کہا ان کا بھی کوئی حال ہے۔ پھر میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں میں جو نیک کام ہیں، اللہ کے قریب ہونے والے، قرآن مجید پڑھنا، نوافل، صدقہ خیرات، اور اس طرح اور نیک کام جو ہیں وہ میں نے کیے۔ مسلمانوں میں میں معتبر ہو گیا، میں بڑا ان میں نیک مشہور ہو گیا۔ پھر میں نے قرآن مجید کے نسخے لکھے، آیات کو تبدیل کیا، کئی جگہوں پہ آگے والی آیت پیچھے کر دی، پیچھے والی آگے کر دی۔ میں نے اس کے اندر یہ تبدیلیاں کی، اور اس کے بعد میں نے وہ نسخے مسلمانوں میں تقسیم کی۔ کسی کو کہا، پکڑائے، تقسیم کیے۔ میں تو وہاں نہیں تھا۔ تو جو پڑھا وہ کہتا وہ کدھر گیا؟ کون؟ وہ پڑھا، وہ جبہ دستار والا، وہ کہاں گیا؟ وہ کدھر گیا؟ اللہ 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 اللہ۔ مسلمانوں میں اشتعال آ گیا، وہ مجھے تلاش کرتے پھرتے تھے۔ مجھے پتا چلا لاٹھیاں برچیاں اٹھا کے مجھے تلاش کرتے پھرتے ہیں، کدھر ہے وہ؟ ہماری کتاب کو تبدیل کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سچا دین ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی بھی کرے نا، یہ نہیں کہ، سن لو میری بات، یہ نہیں کہ قرآن کی آیت کو غلط رکھے تو اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نہیں مطلب، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر تبدیلی برقرار نہیں رہ سکتی کہ کوئی تبدیلی کرے اور پھر تبدیلی کیمرے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں علماء، قرآن کے محافظین اور دین کے محافظین موجود ہوں گے، جو غلط لوگوں کی تعویلیں، چاہے ان کے الفاظ میں تبدیلیاں ہوں یا ان کے معنوں میں تبدیلیاں ہوں، وہ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا باعث ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم کیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، وہ ہے متقی۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ وہ نیک عمل کرتے ہیں اور برے اعمال سے بچتے ہیں۔ ہدایت تو سب کے لیے، اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے نا، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں کہا متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ تو ان کو ہے، جیسے ایک استاد پڑھاتا ہے نا تو شاگرد تو کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کتاب آتی ہے، کہتا ہے میرا شاگرد تو یہ ہے، حالانکہ شاگرد تو سارے ہیں۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ فائدہ اس نے اٹھایا ہے۔
تو قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے اندر انقلاب آ گیا، ان کے عقائد، معاملات اور ان کے دوسری تمام جتنی باتیں ہیں ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو گویا کہ کتاب آئی ہی متقین کے لیے تھی، یہ مطلب ہے، ورنہ اللہ نے تو سب کے لیے اتاری تھی، چونکہ فائدہ انہوں نے اٹھایا انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے یوں سمجھو کہ جیسے کتاب تھی ان کے لیے، کیونکہ دوسروں نے تو اسے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اچھا، متقین کون ہیں؟ اللہ نے ان کی 5 صفتیں بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں بن دیکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے۔ جبریل علیہ السلام آئے مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، کچھ سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا، مال ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، تقدیر پر ایمان لا، آخرت پر ایمان لا۔ اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت جہنم نہیں دیکھی مانتے ہیں، پرصراط اور وہاں اعمال نامے تلنے نہیں دیکھے لیکن مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے بات عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ کہتے ہیں جو اللہ فرما رہا ہے سچ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ نہیں کہ ہر بات کو عقل سے دیکھا، میں نے تو جو کوئی فرشتہ نہیں دیکھا تو لگتا فرشتہ ہے۔ کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوا کہ کہاں ہے فرشتے، یہ بس ایسے خیال ہی ہے، بس وہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اچھی روح ان کو فرشتے، غلط۔ اللہ کہتا ہے فرشتے ان کے نام ہیں قرآن میں، جبریل ہے، میکائیل ہے، فرشتوں کو مانتے ہیں مومنین۔ تو اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو مانتے ہیں۔ اور دوسری بات ان کی یہ کہ یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی نا، وہ عمل بھی کرتے ہیں، صرف عقیدہ نہیں، عمل۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ عمل ہے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم پر پڑھو، جسم پاک و زہری، کس پہ پلیدگی نہ لگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلی اور غیبت کرتا تھا، گلے کرتا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قبروں کا عذاب صرف کافروں مشرکوں کو نہیں ہونا، مسلمان جو گناہگار ہیں ان کو بھی عذاب ہوگا۔ اور عذاب کے اسباب میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی ہے، دھیان کیا کرو، جلدی سے بیٹھتے ہو، یہ فلک سے بنے ہوئے، احتیاط کیا کرو چھینٹے نہ پڑیں۔ تو بدن ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک ہو، کہ اس بدن کے اندر حرام کی خوراک نہ ہو۔ فرمایا ایک آدمی مطعم حرام، کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام، پینا حرام کا ہے، ملبس حرام، پہننا حرام کا ہے، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کا خون، حرام کا گوشت، حرام کی بوٹیاں، انا یستجاب له۔ اس بدبخت کی یہ نماز دعا کیسے قبول ہوگی؟ کپڑا زہری بھی پاک ہو، اس پر پلیدگی نہ ہو، اور باطنی بھی پاک ہو، اس کی خریداری میں حرام کا پیسہ نہ ہو، جگہ زہری بھی پاک ہو، پلید نہ ہو، باطنی بھی پاک ہو، کسی سے وہ جگہ چھینی ہوئی نہ ہو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، پاکیزگی زبان کی، پاکیزگی دل کی، پاکیزگی بدن کی ظاہری باطنی، پاکیزگی کپڑے کی ظاہری باطنی، پھر اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو اقامت کے اندر یہ بات شامل ہے، طہارت کا خیال ہو، پھر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا
10 دفعہ امامت کرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ نماز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا ہے، پھر آپ نے پڑھ کے دکھائی اپنی امت کو، قیام رکوع سجدہ کر کے دکھایا، پھر آپ بڑے مصروف تھے، لوگوں کے مسائل سنتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، لیکن نماز پڑھنے والوں پر بھی نظر رکھتے۔ وہ مشہور حدیث ہے، حدیث و مسیح الصلاۃ، اس نے نماز پڑھی آپ کے سامنے، آ کے سلام کہا، ما ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ 3 دفعہ اس کو واپس کیا، پھر اس نے کہا جی مجھے آپ سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے، جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں آگے کو ہمیں آگے نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے آگے نظر آتا تھا، لیکن جب جماعت میں کھڑے ہوتے، جب آپ امام ہوتے، پیچھے مقتدی ہوتے، اللہ نے یہ نظام کیا ہوا تھا، اللہ نے ہونی کو ہونے کر دیا تھا، ناممکن کو ممکن کر دیا تھا، یہ معجزہ تھا آپ کا کہ پیچھے سے سارے مقتدی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا، آپ نماز میں ہوتے، سارے مقتدی، ساری ان کی صفیں آپ کے سامنے ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں فواللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم فانی لاراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم تمہارا خشوع خضوع رکوع مجھ پر مخفی نہیں ہے، میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ نے کیوں نظام کیا جماعت میں؟ ان کی نماز ٹھیک کرانے کے لیے، نماز ٹھیک کر، ان کے رکوع سجدے غلط ہوں تو ان کے صحیح کر، اتنا اہتمام کیا اللہ نے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں ساتھ پشتی مسلمان، پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو منظور ہے، ایسے ویسے جیسے تیسے، ایسے ویسے، اور ایسے ویسے جیسے تیسے نہیں، جیسے فرض ہے نا نماز، اللہ کی قسم یہ بھی فرض ہے کہ محمد رسول اللہ والی نماز پڑھی جائے۔ بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد شریف، حدیث کی کتابوں میں طہارت کا بیان، قیام کا بیان، رکوع کا بیان، سجدے کا بیان، سارا موجود ہے، سب موجود ہے۔ یہ بندہ ہجتی بڑا ہے، اللہ کے پاس جائے گا کہ یا اللہ میں کیا کرتا، وہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے ایسے پڑھو، وہ کیسے پڑھو، اللہ فرمائے ان کو چھوڑ، تو بتا تیری زبان کون سی تھی؟ سنسکرت تھی، ہندی، فرانسیسی، انگریزی، پشتو، بنگلہ، پنجابی؟ تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، اور تیری زبان کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کا ترجمہ بھی موجود تھا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں لاجے تنگی داماں بھی تھا۔ جان کے یمڑے بڑے نے، دادی والی نماز پڑھوں گا، برادری والی پڑھوں گا، علاقے والی پڑھوں گا، محلے والی پڑھوں گا، 6-7 لاکھ حاجی لگا کے آ جاتا ہے، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک جو یہاں سے لے جاتا ہے وہی مکے مدینے میں اٹھک بیٹھک لے کے آ جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہو یہ کیا؟ کہتا ہے مدینہ مکہ سبحان اللہ، مدینے دیا گلیاں سرکار لائیاں تلیاں، مسجد نبوی کے مینار سبحان اللہ نظر آئے، رب کی رحمت کے آثار رہے کہ نماز دادی نانی بابے والی۔ وہ پوچھتے ہیں وہی تیرے لاہور میں آئی تھی کہ مدینے میں آئی تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت میں یہ ساری بات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بدنی عبادت ہے۔ پھر مالی عبادت کا ذکر کیا کہ جو ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں سارا نہیں ان سے مانگتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا معنی کیا ہے؟ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا دیا تو سارا کچھ ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی، صحت بھی، عزت بھی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس میں شامل ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے نا یہ مالی تو جو فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے مثلا، عشر ہے، فطرانہ، یہ 3 فرائض ہیں، فرض۔ یہ چوتھی چیز آدمی اپنے آپ پہ فرض کر لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، یہ فرائض ہیں۔ مالی عبادت میں یہ فرض چیزیں ہیں، اور باقی نفلی صدقات خیرات ہیں وہ فرائض میں بھی خرچ کرتے ہیں، صدقات میں، نفلی صدقات میں بھی، اور یہ ماں باپ پر خرچ کرنا، اللہ اللہ، بیوی بچوں پر، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لقمہ تو اپنی بیوی کی منہ میں رکھتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ اس کا جو کماتا ہے یہ کرتا ہے، یا کہ منہ میں بھی رکھنا ٹھیک ہے، میں اس کا بھی تجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ بچوں پہ کھل کے خرچ کرو، میں نے یہ نہیں کہہ رہا فضول خرچی کرو، لیکن تنگی بھی نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے بتایا میں نہ روی رکھو، نہ تو ایسے، یہ مال بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ مال اگر اللہ حق حلال کا دے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے مال اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، اور مال اولاد کو اللہ نے نعمت بھی کہا ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، آخر پر ایمان ہے، پھر مال اور اولاد اگر اس کی تربیت صحیح ہے تو یہ نعمت ہے۔ اور اگر آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یا اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی،
یا پیسے کا کوئی صحیح طور پر اس کا نہیں ہے تو پھر یہ فتنہ. یہ ہے اصل بات. یہ جو نا خرچ کرنے والا، یہ جس کے پاس یہ چیز ہے یہ اس پر منحصر ہے. تو خرچ کرنا، تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اور اس طرح ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، یہ ان کی جو یہ صفت ہے. یہ مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں سورۃ بقرہ کی روشنی میں. آگے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک قرآن، ایک اس کا معنی مفہوم جس کو ہم حدیث رسول، سنت رسول کہتے ہیں. قرآن میں ایک نہیں 20 آیتیں ہیں، 20 آیتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ میں نے قرآن بھی دیا اور میں نے قرآن کا مطلب، مفہوم، اس کا معنی، الحکمہ وہ بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول اللہ فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور میں قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، اور وہ ہے حدیث رسول، سنت رسول. حدیث کہتے ہیں رسول وسلم کی بات کو، سنت کہتے ہیں آپ کے طریقے کو. اس لیے آپ نے فرمایا ترکت فیکم ما برئت لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے کہ رب کا قرآن، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے، ان پر بھی ان کا ایمان ہے جو پہلے تجھ سے اتاری گئیں. تورات، انجیل، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ کتابیں تھیں سچی، یہ اللہ نے نازل کی تھیں. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور صحیفے بھی اتارے تھے کتابوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام پر. ہم ان کو مانتے ہیں، یہ سچی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام تھا. انہوں نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کی لیکن ان پہ عمل نہیں کرنا، ان پہ عمل نہیں ہے. عمل قرآن پر ہے اور اس کی شرح تفسیر حدیث رسول پر ہے. اس سے مسئلہ یہ ہو گیا واضح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اللہ نے فرمایا جو تیری طرف اتارا گیا اس کو بھی یہ مانتے ہیں، جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اس کو بھی یہ مانتے ہیں. آگے یہ نہیں کہا جو تیرے بعد اترے گا اس کو بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہا. یہ کہا جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، جو تجھ پر اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس کو، اس کا مطلب کہ آپ کے بعد کو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. آپ نے میں آخری نبی ہوں. اور پانچویں صفت اور آخری ان کی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر صرف یہی یقین رکھتے ہیں. یعنی جو یہ کام کرتے ہیں نا، ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اور ان کے اندر عقیدہ بھی ہے، ان کے اندر عمل بھی ہے، یہی جو لوگ ہیں نا یہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ آخرت پر یقین، قبر کے اندھیروں پر یقین، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین، اعمال ناموں کا تلنا اس پر یقین، جنت جہنم پر یقین، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینا ہے، اپنی جوانی مال کمانے خرچ کر، یہ یقین جو ہے نا یہ انسان کو بہت زیادہ مائل کرتا ہے نیک اعمال پر اور گناہوں سے بچنے پر. آخرت کا جو عقیدہ ہے نا کہ ہم مریں گے، قبر ہوگی، قبر کے بعد اٹھیں گے، پھر حوض کوثر ہوگا، خوش نصیبوں کو وہاں سے ملے گا، اس کے بعد اعمال نامے تلیں گے، پھر وہ نتیجے رزلٹ کے کارڈ تقسیم ہوں گے، اس کے بعد پرسرات ہوگی، نیچے جہنم ہوگی، آگے جنت ہوگی. وہ اس کو مانتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ. آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں صرف یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور صرف یہی لوگ کامیاب ہیں جو ان اوصاف سے، ان صفتوں سے متصف ہیں. باقی جو اپنے طور پہ میاں مٹھو بنتے ہیں، پدرم سلطان بود، یہ برادری کے جتھے والے، بیٹوں کی فوجوں والے، دکانوں کی مارکیٹ والے، دنیا میں ساج دھاج کرو فر والے، بڑا نام رکھنے والے، سارے نکمے اور سارے فیل، سارے نکھٹو، سارے ناکام. یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں میں مولا جس کو اللہ کامیاب کر، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہوں نے قرآن کا ہدایت ہونا اس سے صحیح فائدہ اٹھایا اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب قرار دیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید ہدایت ہے تو اپنے معنی، اپنے مفہوم، اپنے مطلب کے ساتھ، اور قرآن کا معنی، مفہوم، مطلب حدیث رسول، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو نا، قرآن مجید میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز کی کتنی رکھتے ہوں اور ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوں، کتنے رکوع ہوں، کب قرات اونچی ہے، اس طرح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، کتنی، کس وقت، کیسے، حدیث نے بتایا، حج کرو، کیسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جب ہم مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہدایت کا باعث ہے، تو قرآن مجید اپنے ترجمے، مفہوم اور عقل بھی مانتی ہے کہ جس پر قرآن آیا وہ بتائے گا نا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو لہذا قرآن اور حدیث دونوں یہ ہدایت کا باعث ہیں۔ ہدی للمتقین سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، جو کوشش کرتے ہیں نا تقوی اختیار کرنے کی، ڈرنے کی، ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے اللہ نے اتاری ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو کئی دفعہ میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی محنت کرے اس کو بھی، کبھی بغیر محنت کے بھی، اور مانگے سے بھی دنیا ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے، لیکن دین، ایمان، ہدایت بغیر مانگے، دعا کے، طلب کے، تڑپنے کے، محنت کے نہیں ملتی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہی بات واضح کی گئی تھی۔ تو لہذا ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھو ہم کتنے لوگ موجود ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید تفسیر موجود ہے، احسن البیان یا دعوت القرآن یا تفسیر قرآن کریم، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بخاری شریف مترجم موجود ہے کہ آج بچوں چھٹی کا دن ہے، دیکھیں گے اللہ کیا کہتا ہے اور اس کو رسول کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ کتاب ہدایت کب بنے؟ جب ہم رجوع کریں۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ عقائد ساتھ اعمال بھی، صرف عقائد نہیں، ساتھ عمل بھی ہو۔ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ یہ لا الہ الا اللہ چابی نہیں ہے جنت کی؟ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ اس نے کہا ہاں چابی ہے، لیکن چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، دندانے نہ ہو نا تو تالا نہیں کھلتا۔ جنت کا تالا بھی تب کھلے گا جب عقیدے کے ساتھ عمل بھی ہوگا، چابی کے ساتھ دندانے یعنی عمل بھی ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں یہ بات ذکر کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کتابوں کی شکل میں اس کو مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، ہم مریں گے اور پھر قبر کے گڑھے میں جائیں گے، پھر وہاں سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ حساب کے کول گھانی میں لوگوں کو نچوڑے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اس دن جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ جہنم ہوگی نزاعۃ للشوا، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو دھیڑ کر رکھ دے گا، اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو وہاں اللہ تعالیٰ کا سایہ مل گیا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، اور حوض کوثر کا پانی 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں ایک پانی کا گھونٹ وہاں ملا، تو سارے لمبے چوڑے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ جو اس کو مانتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا، پرسرات سے گزرنا ہے، نیچے جہنم میں کٹ کے گریں گے، آگے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، بہاریں ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والی جوانی، مہمانی ہے، اور پھر جنتی جنت میں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا، اپنا دیدار کرائے گا، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور اس کے بعد یہ موت تھی، اس کو موت آ جائے گی۔ جنتیوں تم بھی ہمیشہ رہو،
اور جہنمیوں تم بھی وہاں ہمیشہ رہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کی بجائے وہ آخرت پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ ہدایت والے اور کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے متصف کرے اور ہدایت اور کامیابی کامرانی جو حقیقی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔